اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام بشیر بٹی ہے اور میں سی پیک گاڈ گفٹ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو موجودہ حالات ہو گئے ہیں اس میں ہماری اب قرضوں سے بھی کوئی ملک مدد نہیں کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ سمجھدار لوگ اگر اس پہ غور کریں نا تو علم کا مطلب صرف کوئی کتاب پڑھنا نہیں ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کرنا اور انجینئر بن کے قوم کو فائدہ پہنچانا، ڈاکٹر بننا، ہنرمند بننا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اس پہ ہمیں پوری طرح غور کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری مدد کے لیے چین کے سوا کوئی ملک ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو چین کے تعاون سے ہمیں اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پریکٹیکل کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ چین والوں نے بھیک تو دینی نہیں، تو نہ ہی نبی پاک نے فرمایا کہ بھیک مانگو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر تو ہماری حکومت اپنے نااہل مشیروں کو ختم کر کے، کیونکہ یہ ایک قومی خزانے پر بوجھ ہے، ان کا ذرا حساب کتاب کرے نا۔ کہتے ہیں کرپشن، اس سے بڑی کرپشن کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی قومی خزانے سے اپنے دوستوں کو ابلائج کرے، اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچائے۔ جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اپنے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچاؤ، بلکہ جس کا حق ہے وہ حق ادا کرو۔ مشیر ایڈوائزر مقرر کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ رزاق داؤد وغیرہ جو اپنی دولت میں اور اضافہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ زلفی بخاری ہے یا وہ عثمان ڈار ہے، اب 2 سال سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، کہ وہ اس نے اب تک کتنے پاکستانیوں کو پاکستان میں وہ لایا ہے رضامند کر کے کہ یہاں انویسٹمنٹ کرو، بلکہ وہ اپنے پیسے ہی نہیں لا سکا، یہاں سے کٹھے کٹھے کر کے بے شک لے گیا ہوگا۔ اسی طرح عثمان ڈار ہے، اس کا بھی دیکھ لیں آپ، اس نے نوجوانوں کے لیے کیا کوئی پالیسی بنائی، کیا کوئی نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کی، کیا نوجوانوں کو روزگار فراہم کیے۔ شاہ جہان کو خواب آیا کہ اس نے ایک محل بنانا ہے، محل کا نقشہ اس کے ذہن میں آ گیا، اس نے اپنے درباری اکٹھے کر لیے، ان کو وہ خواب بتاتا تھا لیکن کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، وہ جو اس کے قریب مشیر سے بخاری بخوری عثمان ڈار وغیرہ، لیکن اس میں تو اپنا اس کا مسئلہ تھا نا، وہ اس نے مروا دیے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی کھاتے پیتے ہو، میرا خزانہ خالی کر رہے ہو، کوئی بات کا جواب دیتے نہیں۔ خیر ایک آدمی جو پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن اپنے فن کا، اپنے ہنر کا اس کے پاس علم تھا، اس نے اس کی بات سنی اور اس نے اسے کہا کہ بھئی اس پہ تو پورے خزانے کے خزانے لگ جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا جی میں تیار ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کون سی باپ کی دولت تھی، اس نے تاج محل بنانا شروع کر دیا۔ اب اگر شاہ جہان تاج محل نہ بناتا، وہ خواب کو اتنی اہمیت نہ دیتا، یہاں نہریں بنائی جاتی، سڑکیں بنائی جاتی، ریلوے کا نظام تو بن نہیں سکتا تھا، اس وقت ریلوے تھی نہیں، اور زمینیں آباد کی جاتی، تو یہاں انگریز کبھی نہ آتا، کیونکہ انگریز کے یہاں پہ آنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو پسماندہ رکھا گیا، نہ کسی کو تعلیم دی گئی، نہ کسی کو روزگار دیا گیا، لوگ اسی طرح جنگلوں میں ایک آدھ سوٹ میں ہی اپنے دھوتی باندھ کے ہی پورا سال نکال لیتے تھے۔ جب انگریز نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنے مطلب کہ ہیں پسماندہ، اگر میں ان کے لیے کوئی ان کی فلاح کے لیے کوئی کام کروں گا تو یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، تو لوگوں نے ساتھ ان کا دیا اور وہ کامیاب ہو۔ اسی طرح شہباز شریف کو خواب آیا
کہ اورنج ٹرین ایک ہونی چاہیے جس سے حمزہ اور سلیمان کھیلیں گے۔ اب اس نے وہ خواب کی تعبیر کے لیے قوم کا 400 ارب روپیہ لگا دیا، ابھی تک وہ ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ کبھی سپریم کورٹ میں وقت ضائع ہوتا ہے، سپریم کورٹ والے کہتے ہیں اس کو چلاؤ، وہ چلاؤ کیسے؟ وہ منصوبہ وہ فیزیبل ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا دانشورہ شہباز شریف میرے ساتھ آ جائے سامنے، لاجک سے بات ہوگی، بحث نہیں ہوگی۔ اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ اورنج ٹرین کا کوئی فائدہ سوائے چند لاہور کے شہریوں کو ہو سکتا ہے، تو پھر اگر اسی رقم سے کوئی 1 آدھ 2 ڈائم بنا دیے جاتے، آج ان سے بجلی پیدا ہوتی، کیونکہ یہ بھی 4 سال سے شروع ہے، 5 سال سے، تو 5 سال میں ڈیم بن جانا تھا، تو اس بجلی سے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا۔ فیصل آباد کی انڈسٹری فعال ہو سکتی تھی، ملتان کی انڈسٹری فعال ہو سکتی تھی، باقی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری نئی لگ سکتی تھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مخالفت نہیں ہے، خود سوچو، پورے غور و خوض سے سوچو۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی دیکھے گا کہ یہ اورنج ٹرین ہے کیا، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ نہ تو ٹھوکر نیاز پہ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی انڈسٹری اسٹیٹ ہے، نہ یہاں پہ جا کے وہ گجرپورہ میں ختم ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی انڈسٹری اسٹیٹ ہے۔ کون لوگ اس میں بیٹھیں گے؟ کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں نا سڑک پر گاڑی میں، تو آپ نے دیکھا کہ آگے آپ کے سڑک بند ہے، کوئی ڈلوان ہے، کوئی کھتان ہے، کوئی جوہر ہے، یا کوئی ایسا خطرناک جگہ آ گئی، تو اب آپ نے اچانک گاڑی موڑنی ہے، ایک طرف 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف 10 آدمی ہیں، تو جس طرف 2 آدمی ہیں نا اس طرف موڑ دو، بچ جائیں ٹھیک ہے، اگر وہ شہید بھی ہو جائیں گے تو وہ 10 آدمیوں کو تو نہ مارو۔ تو یہ شہباز شریف نے تو پورے پنجاب کا بجٹ اس میں غرق کر دیا، غیر قانونی طور پر ایل ڈی اے کی وسعت دے کر قصور کا ضلع ایل ڈی اے میں، ننکانہ ایل ڈی اے میں، شیخو پور بھئی ایل ڈی اے کا تو ترجمہ ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ لاہور میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کوئی سڑک بنانی ہے، کوئی باغ بنانا ہے، کوئی نئی کالونی بنانی ہے، تو ننکانے کا تعلق کیا ہے ایل ڈی اے سے؟ اور موجودہ حکومت بھی اتنی نااہل ہے کہ وہ 2 سال میں وہ جو قانون ہے وہ ہی نہیں ختم کر سکتے، حالانکہ پنجاب میں تو ان کی اکثریت ہے، کیونکہ اب تو پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی۔ چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بلاک ہوئی ہے، تباہ نہیں ہوئی، اس لیے اس کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہمارا ہمسایہ گیری بھی ہے، ان سے دوستی بھی ہے۔ تو امریکہ کی تو اللہ کے حکم سے وہ جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو گئی اور مزید تباہ ہوگی، اسی لیے اب وہ تیسری جنگ عظیم میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جگہ جگہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ میری رحمت کے طلبگار رہیں، میری رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ تو ناامیدی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اولیاء کرام تھے وہ کدھر چلے گئے، اور جو علماء حق یا سو وہ کدھر گئے؟ ان لوگوں نے یہ طریقہ بتانا تھا کہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے بتانا تھا کہ کس طرح اس وبائی امراض سے بچنا ہے۔ جہاد تلواروں سے یا بندوقوں سے ہی نہیں ہوتا، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی جہاد ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح بھی دے گا، ہم اپنے علاقوں میں ذخیرہ اندوزوں کا بھی احتساب کر سکیں گے، رشوت خوروں کا بھی کر سکیں گے۔ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔